السلام السلام علیکم، علیکم۔ خوش آمدید ناظرین۔ کیونکہ ہمارا ویڈیوز بنانے کا ایک بڑا جو مقصد تھا وہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کمپلیکسٹیز تھیوریز کے ذریعے اور جو بلیفز ہمارے طالب علموں کے ذریعے اندر ڈالے جاتے ہیں، میں ان سے بہت حد تک اختلاف رکھتا ہوں اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی جائے۔ تو اسی حوالے سے آج میں نے کچھ تحقیق کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ فطرت انسان، جس کو کلاسیکل ریئلسٹ نے بڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، ہیومن نیچر، میکیویلی نے بھی اس پہ بات کی ہے اور تھامس ہوبز نے بھی اس پہ بات کی ہے اور دیگر کچھ لوگ بھی ہیں۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہمیں جو تھیوری دی گئی ہے وہ کلاسیکل ریئلزم کی تھیوری ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے پیسیمسٹک ہے۔ میں آپ کو تھامس ہوبز کی کچھ جو بلیفز ہیں اور اس کی دی ہوئی جو تھیوریز ہمیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ ہوبز considers humans to be naturally vainglorious and so seek to dominate others and demand their respect. The natural condition of mankind, according to Hobbes, is a state of war, in which life is solitary, poor, nasty, brutish, and short. Because individuals are in a war of all against all. یہ تھامس ہوبز صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب لیویتھن کے اندر یہ لکھا ہے کہ انسان جو ہیں وہ بروٹل ہیں، وہ ناسٹی ہیں، وہ ظلم و جبر کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمیں مل جائے، وہ جو مفاد جو کچھ دنیا کے اندر عیاشیاں اور لذتیں ہیں وہ ہمیں ملیں، اس لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور جو فلسفی گزرے ہیں میکیاویلی، اور اس کو مجھے تو بہت حیرانی ہوئی ہے کہ پاکستانی طالب علم بہت سے جو ایک طرف سے اسلامی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے سچے پیروکار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، مگر یہ عقیدے بیچاروں کے ذہنوں میں جب ڈال دیے گئے اور انہوں نے ارد گرد اپنے محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تو واقعتاً ہمیں کھانے لگے ہیں اور یہ لوگ تقریباً مفاد پرست ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہمیشہ چالے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرہ بڑی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اس وقت جو اخلاقی انحطاط موجود ہے اور جو لا قانونیت ہمارے ملک میں آ پڑی ہے، اس کی وجہ سے جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑے ہیں، چند اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ جو لبرلزم اور جو پتہ نہیں کہاں سے کچھ عجیب عقائد اس کے اندر مکس کر دیے گئے ہیں اور ان کو وہ اقدار پڑھائی جا رہی ہیں اور اداروں کے ذریعے وہ پروموٹ کی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی پیدا ہوئی ہے اس کو دکھا کر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ واقعی بیڈ ہے۔ آج میں یہ ثابت کروں گا اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، خالق کائنات نے یعنی انسان کو بنانے والے نے، وہ خود جس نے ہمارا ایک ذرہ بنایا ہے، جو اس زمین و آسمان کا اور خود انسان کا مالک ہے، اس نے ہمیں کیا بتایا ہے انسان کی فطرت کے بارے میں۔ ابھی پہلے میں نے ہوبز کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب میکیاویلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میکیاویلی کیا کہتا ہے۔ According to Machiavellian human nature, Machiavelli, human nature is completely selfish and full of ego, and that they always think about their own self-interest, like the masses desire safety and security, and the ruler wants power, and that they are very selfish to gain and conquer their motives. میکیاویلی کہتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اور رولرز جس طرح کے ہیں وہ اپنا مفاد چاہتے ہیں، وہ اقتدار چاہتے ہیں، وہ طاقت چاہتے ہیں، وہ خود غرض ہیں۔ تو اس لیے ہیومن نیچر کو جو ہے اس نے بیڈ کہا ہے اور یہ ہیومن کو کہا ہے کہ یہ فل آف ایگو ہے۔ اور یہ بات جو ہے صرف میکیاویلی نے اور ہوبز نے نہیں کہی، بلکہ یہ واقعتاً انسان کے اندر ایک پہلو پایا جاتا ہے۔
مگر اس بنیاد پر یہ کہنا کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ صرف غلطی نہیں ہے، یہ ذریعہ علم کی غلطی ہے، یہ سورس آف نالج، یعنی یہ ایپسٹیم ہی غلط ہے، یہ ایپسٹمالوجی آف نالج ہی غلط ہے۔ یعنی اب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو جو اس کا اپنا خالق ہے اس نے کیا کہا ہے، کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ بتایا کہ انسان کے اندر واقعتاً ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو اس کو بری چیزوں کی طرف دھکیلتا ہے، جو اس کو کہتا ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی مرضی کی جو چیزیں ہیں، آپ کو جو لذتیں نظر آئیں، آپ اس کو فالو کرو۔ یہ انسان کے اندر نفس امارہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر جو آیت موجود ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اور جو اللہ اگر کسی پر رحم کرے تو وہ اس شر سے بچ سکتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ پیسیمسٹک ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے سیلف انٹرسٹڈ ہوگا، وہ صرف اور صرف طاقت کا چاہنے والا ہوگا۔ وہ ہوگا، وہ اس کی فطرت کا ایک پہلو ہے، اس کی فطرت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان سورہ قیامت کے اندر بتایا ہے کہ انسان کے اندر نفس لوامہ پایا جاتا ہے۔ سورہ قیامت کی یہ آیت ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس کے اندر اگر انگلش کی جو صحیح انٹرنیشنل اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اینڈ آئی سویئر بائی دی ریپروچنگ سول، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ نفس لوامہ جو ہے، جب انسان خود غرضی کو اپناتا ہے، مفاد پرستی کو، شخصیت پرستی کو، قوم پرستی کو، حق پرستی کے علاوہ، یعنی اللہ کی فرما برداری کے علاوہ اس کے دیے ہوئے قوانین پر پرکھ کر جس چیز کو ہم صحیح اور غلط میں تقسیم کرتے ہیں، وہی چیز جو ہے اگر اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر پرکھتے ہیں، ہم برائی کو برائی جب نہیں مانتے تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ نفس لوامہ ہے۔ وہ انسان کی نیچر کو مکمل طور پر یہ کہنا کہ اس سے تعاون ممکن نہیں، یہ ہمیشہ جنگ چاہتا ہے اور یہ ایگوئسٹک ہمیشہ سے رہتا ہے، ہیومن نیچر مکمل طور پر پیسیمسٹک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ اپنے طالب علموں کے اندر داخل کرنا، چونکہ عقیدے جو ہوتے ہیں وہ سوچ کی سمت کو طے کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے اندر، جس طالب علم کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ پیسیمسٹک ہے، وہ ایگوسٹک ہے، وہ سیلف انٹرسٹڈ ہے، وہ پاور چاہتی ہے، جسٹ یہی اس کی فطرت کا پہلو ہے، تو وہ تو مکمل طور پر امن پسند رہے گا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا، اور اس کی سوچ کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم کہ وہ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے نفس لوامہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، جو یہ صدا لگاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ آپ کی فطرت سے متضاد ہے، اور یہ آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے نے منع کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم نفس کی ایک وہ حالت ہمیں حاصل ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ چونکہ صحیح راستے پر یعنی قوانین الہی کے مطابق چلتا ہے، تو اس میں انسان کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ پیس ہی پیس رکھتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ الفجر کے اندر فرمایا گیا کہ اے نفس مطمئن کے بارے کا ذکر کیا گیا ہے
جس کا ترجمہ ہم انگلش میں اگر کریں تو او سیرین سول، او پیسفل سول، او امن چاہنے والی، او امن پسند، او امن پر قائم رہنے والی۔ تو بات یہ ہے کہ نفس کے کئی پہلو ہیں، انسانی فطرت کے کئی پہلو ہیں۔ ہمیں آیات کے، میں خصوصاً بالخصوص پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیومن نیچر کو اس طرح مسخ شدہ حالت میں طالب علموں کے سامنے جہاں پیش کیا جاتا ہے، وہاں ان کو قرآن سے یہ حوالے بھی پیش کیے جائیں کہ اصل میں اسلامک سویلائزیشن کی جس چیز پر بنیاد ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہے۔ تو آپ یہاں سے بھی انسانی فطرت کو کھول کر بتائیں، اور بتائیں کہ یہ جو سائنٹیفک میتھڈ پر اور یہ جو ہر وقت ہر بات پہ امپیریکل نالج پہ بات کرتے ہیں، اس میں بہت سی کمیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے، وہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو قرآن اور حدیث ہے اس کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہم اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیں۔ بحیثیت مسلمان اس کے بعد کہ ہم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار ٹھہرے ہیں، ان کی طرف سے جو پیغام اللہ کی طرف سے جو اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچا ہے، جو عقائد ہمیں دیے گئے ہیں، جو فرائض ہمیں ملے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو تسلیم کر لیا اور خود کو مسلمان کا نام دیا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے عقائد اپنے اندر یا اپنے لوگوں کے اندر یہ داخل کرتے پھریں اور ان کو یوں گمراہ کرتے پھریں۔ تو اس کے میں آخر پر چونکہ اس کو کنکلوڈ کر کے چینوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو انگلش کے اندر مودودی صاحب نے جو 2 جگہوں پر نفس لوامہ کی تفسیر کے اندر مکمل انسانی نفس ہی کی شکل پیش کر دی ہے، تو دی قرآن ہیز مینشنڈ 3 kinds آف ہیومن سیلف۔ انسان کا جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں مینشن کی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ امارہ ہے پہلا، دی سیلف دیٹ ارجز مین ٹو ایول، جو برائی کی طرف نفس انسان کو دھکیلتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، دی سیلف that feels repentant at doing wrong, thinking wrong and willing wrong, and reproaches man for this, and the same is called conscience in modern terminology۔ جو modern terminology ہے، اس نفس لوامہ کو ہم سیلف کنشنس کا بھی نام دے سکتے ہیں، ضمیر کا نام بھی دے سکتے ہیں، کہ یہ انسان کو صحیح راستے کی طرف لاتا ہے، یہ اگر غلط کچھ کرے تو وہ پچھتاتا ہے انسان۔ اسی طرح ایک نفس کی وہ حالت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، دی سیلف دیٹ فیلز فل سیٹسفیکشن ایٹ فالوئنگ دی رائٹ پاتھ اینڈ ابینڈننگ دی رانگ ڈوئنگ۔ جو غلط کام ہیں ان سے رک کر اور صحیح راستے کو اپنا کر جو ہمارے اندر سیٹسفیکشن فلی پیدا ہو جائے جب، اور ہم فرما بردار انسان بن جائیں اور ہمارے اندر سے خیر ہی خیر نکلے، تو یہ نفس مطمئنہ کی شکل نکلتی ہے۔ تو انسان تو ان کی فطرت میں ہے کہ یہ نفس مطمئنہ کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، مگر کچھ ذلیل لوگ آج کے دور میں بھی غیر اسلامی اقدار کو ہمارے معاشرے میں فروغ دے کر، جب دیکھا کہ معاشرہ مسخ ہو چکا ہے اور لا قانونیت پھیل چکی ہے، حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس طرح کے عجیب عقائد سکھائے جانے لگے کہ انسان جو ہے وہ سیلف انٹرسٹڈ ہے، وہ ایگوسٹک ہے۔ یہ نتائج جو برآمد ہوئی ہیں دراصل 16ویں 17ویں صدی میں برآمد کیے ہیں میکیویلی نے اور ہابز نے۔ اس وقت جنگوں کا دور تھا یورپ کے اندر، تو انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ جو آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز ان کو ہوئے ان کے مطابق وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو علمی بہت بڑی غلطی لگی ہے، کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر امپیریکل نالج پر ڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں وہ، اور انہوں نے چیزوں کو صرف دیکھ اور ایکسپیرینس کر کے نتائج اخذ کیے ہیں، جبکہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اپنے بارے اور اس کائنات کے بارے میں کچھ آگاہیاں بھی دی ہیں، کچھ عقائد دی ہیں، کچھ فرائض دی ہیں، کچھ ہمیں قوانین دیے ہیں رہنے کے، تو ان کی روح سے ہم انسانی فطرت کو آج بیان کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے وہ طالب علم جو سیاسیات کے اندر ہیں، جو
جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہیں، جو سوسیالوجی پڑھ رہے ہیں، جو سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، وہ اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو اپنے ان کے کلاس میٹس ہیں ان تک میری ان سے ہمدردانہ یہ ایک اپیل بھی ہے کہ ان کو بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائیں۔ میں نے اپنی محنت سے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ٹھیک پیغام پہنچا دیا جائے اور اس کے اندر آپ ہماری اصلاح بھی کر سکیں تو ویلکم۔ آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، آپ پرسنلی بھی ہمیں بتا سکتے ہیں میسج کر کے، اور باقی بہت شکریہ۔